ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے چلی چاری پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، اس ریفرنس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یوحنا دریائے اردن پر بپتسمہ دے رہا ہے، اور وہ بپتسمہ کیا دے رہا ہے؟ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں سے کیا کرو؟ توبہ کرو اور بپتسمہ لو، گناہوں کو چھوڑو۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں تو سب لوگوں نے بپتسمہ لیا، اور خداوند یسوع نے بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ تو آسمان کھل گیا۔ کیا چیز؟ میں مختصر آپ کو یہ کہوں گا کہ بپتسمے کا کاز، the cause of baptism، گناہوں سے توبہ ہے۔ گناہوں سے یعنی بپتسمہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہم توبہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم گناہ آئندہ، اور جب لوگوں کے سامنے پانی کے اندر جاتے ہیں تو یہ ہم سماجی طور پر، اعلانیہ طور پر اعلان کرتے ہیں کہ میں آج توبہ کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں توبہ کر رہا ہوں۔ یہ بپتسمے کا کاز ہے۔ بنیادی طور پر ہر ایک انسان گناہ گار ہے۔ جو بھی آدم سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے سابقہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہوتے ہیں، اور ہم اسی میں ایک نئی مخلوق بنتے ہیں۔ آمین۔ بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے، بہت۔ کون سا بپتسمہ لینا؟ یہ پانی کے بیچ میں جانا، مکمل طور پر پانی کے بیچ میں جانا، یہ والا بپتسمہ۔ ایک ہمارا بچپن والا جو ہے، جو پاسٹر ہمیں مخصوص کرتا ہے، پانی چھڑکتا ہے یا کراس بنا دیتا ہے، وہ ایک بچے کی کیا ہے؟ مخصوصیت ہے، کیونکہ وہ بچہ گناہ کو نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے گناہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن بپتسمہ اس وقت ہے جب کوئی انسان، کوئی بچہ، نوجوان، کوئی بزرگ، جب وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ کیا؟ بزرگ تو سمجھدار ہوتے، نوجوان بھی سمجھدار ہوتے۔ سمجھدار سے مراد کہ ان کو پتہ چلتا ہے، اگر ایک شخص ہے جس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کو بھی پتہ نہیں ہے گناہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو اس کا کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے کیا ملتا ہے؟ چھٹکارا ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی میں اس کی وجہ مسیح لوگوں کو یا دوسروں کو یہ بتاتا ہوں، جو مسیح میں ہے یا مسیح کے پاس آنا چاہتا ہے۔ ہم سارے مسیح ہیں، ہم سارے کیا ہیں؟ اور مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ مسیحی کا جو مسیح کو فالو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مسیح یسوع کے پیچھے چلنے سے مراد جو مسیح نے کہا، جو مسیح نے کیا، ویسا ہی کرنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر
خداوند یسوع نے بپتسمہ لیا ہے تو مجھے لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ہم ہیں تو مسیح کی وجہ سے ہے نا سب کچھ. اگر خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے تو پھر مجھے بپتسمہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دوسری بات، کچھ ہم بعض بات کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے اس نے کیا لیا تھا؟ اس نے کوئی گناہ نہیں، لہذا ہمیں بپتسمے کی بھی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے، اگر ایسا تو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کی بڑی اہم. انہوں نے کہا کہ تم ساری خلقت میں جاؤ، وہاں پر کیا کرو؟ کلام کی منادی کرو، اور جو توبہ کرے، جو ایمان لے کر آئے، کیا؟ جو ایمان لے کر آئے، جو توبہ کرے اس کو کیا کرو؟ اس کو خدا پاک، خدا بیٹے، روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ. آمین. یہ مرکز کی انجیل میں، اس کا متی کی انجیل میں بھی موجود ہے، اور مرکز کی انجیل کا میں حوالہ پڑھا. اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ وہ نجات پائے گا. اب ہم یہاں پر یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ تو غیر اقوام کے لیے ہے. کن کے لیے؟ کہ جاؤ منادی کرو، جو یسوع پر ایمان لائے، جو کلام پر ایمان لائے وہ کیا کرے؟ بپتسمہ. اکارڈنگ ٹو بائبل، جو شخص نجات یافتہ نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، کہا وہ مسیح گھرانے میں جنموں سے اس کے پیرنٹس مسیحی ہیں، وہ غیر ایماندار ہی کہلاتا ہے. اگر ہم اس کو ایماندار مان بھی لیں جسمانی وے سے، تو وہ خدا کی نجات میں شامل نہیں ہو سکتا. نجات میں شامل ہونے کے لیے گناہوں سے کیا؟ توبہ، ایمان، گناہوں کو ترک کرنا پڑے. کیا کرنا پڑے؟ گناہوں کو ترک کر کے آگے. یہاں پر ایک خاص بات لکھی متی کی انجیل میں، آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اس کا آخری بات. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو. کیا دو ان کو؟ کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کرے. آمین. جن کا میں نے تم کو کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے. آمین کہیں. اگر کوئی بھی مسیح وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، اور وہ مسیح یسوع کی ان باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا، تو وہ مسیح. یہ پچھلے سالوں میں ایک بڑی بحث چڑھی جب پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی، جب بھی وہ دہشت گرد بم گرا جاتے مسجد میں، چرچ میں، کہیں بھی، تو ان کے نام کے ساتھ ہوتا محمد فلانا فلانا فلانا. تو بعد میں سارے لوگ کہتے نہیں جی وہ تو مسلمان ہی نہیں سی، وہ تو جڑا انج کرتا ہے وہ مسلمان ہی. اب وہ ان کے نام کے ساتھ تو ہے، لیکن اس کے کام کی وجہ سے، ہم غلط کام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا وہ ہے، یعنی نام اس کا وہ ہے، لیکن اس کا انکار کر دیا گیا کہ وہ اس مذہب کا نہیں. یعنی
بے شک ہم مسیح ہوتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن، لیکن اگر ہم مسیح کی باتوں اور ان کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو ہم مسیح نہیں ہیں۔ بپتسمہ لینا ہوتا ہے گناہوں کا اقرار کرنا، گناہوں کی اقرار کرنے کے بعد مسیح میں شامل ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان بپتسمہ لے لیتا ہے اور پھر وہاں ہی چلا جاتا ہے، واپس ادھر ہی چلا جاتا ہے، تو پھر کوئی فائدہ بھی، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ سزا اور گناہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کسی کو نہلائیں اور نہلانے کے بعد وہ پھر گھر میں جا کر بیٹھ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بپتسمہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، کیا ایڈمیشن ہو گیا تو بس ٹھیک ہے میں پاس ہو جاؤں گا، ہم پاس ہو جائیں گے؟ بتائیں، اسکول میں آپ نے کسی کلاس میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو ایڈمیشن لے لیا تو بس ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے اسکول نہ پڑھیں، پڑھیں گے نا، پاس ہو جائیں۔ اگر اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے تو اسکول کی باقاعدہ کلاسز کو بھی لینا پڑے گا اور باقاعدہ پروسیس سے ہمیں کیا ہونا پڑے گا، گزرنا پڑے گا۔ جب اس میں سے گزریں گے تو پھر ہی ہم پاس ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ ایک اور بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، کیا بپتسمے کے بغیر نجات نہیں ہے؟ جی، کیا بپتسمے کے بغیر نجات نہیں ہے؟ بپتسمہ جب ہمارے پاس سارے مواقع ہیں، جب ہمارے پاس کیا ہے، ہم صحت مند بھی ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس حوض بھی ہے، ہمارے پاس پاسٹر بھی ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ آمین۔ لیکن جس طرح ڈاکٹر تھا سلیقہ، وہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی کہا سلیقہ، وہاں پہ حوض نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے اس کو پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اگر اسی کلاس کا بچہ اسکول نہیں جاتا تو کیا وہ نہیں پڑھ سکتا؟ کیا نہیں پڑھ سکتا؟ وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن سلیبس میں سے اس کو ویسے ہی گزرنا پڑے گا، بے شک گھر میں، بے شک۔ یعنی اگر وہ اسکول نہیں جا رہا تو اس کو اتنا ہی ٹائم ان کتابوں میں سے گھر میں گزرنا پڑے گا۔ آمین۔ یعنی کتابوں کے بیچ میں سے گزرنا اور ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے، کیا وہ ریگولر ہے یا پرائیویٹ ہے؟ آمین۔ کیا وہ ریگولر اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے؟ اگر وہ ریگولر نہیں ہے، وہ اسکول میں نہیں جا سکتا، ایڈمیشن نہیں لے سکتا، وہ فیسیں نہیں دے سکتا، وہ پروسیس اسکول کا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ گھر میں بھی کیا کر سکتا ہے، بیٹھ کر پروسیس کر کے امتحان میں اپیئر ہو سکتا ہے اور پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی مجبوری ہے، کیا ہے، اس کا پرابلم ہے، لیکن پروسیس میں سے گزرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کو وہ ریکوائرمنٹ کرنی ہوں گی۔ اس طرح بپتسمہ لینا صرف ایک ایڈمیشن ہے، صرف کیا ہے، اس کے بعد اس کا ایک پروسیس ہے۔ وہ پروسیس کیا ہے؟
खुदावंद यीशु की तालीमात पर क्या करना, अमल करना और उसमें चलते जाना, उसमें कादावर होते जाना, उसमें बढ़ते जाना। आमीन। बपतिस्मे के रिवॉर्ड्स क्या है? बपतिस्मा एक तो हमारा एडमिशन है। दूसरी बात, बपतिस्मा पाने के बाद हमें इनाम में एक चीज मिलती है। इनाम में क्या चीज मिलती? रूल गुड्स। क्या? अब रूल गुड्स